میں تو یہاں نماز پڑھاتا ہوں نا, پرچیاں آتی رہتی ہیں, لوگ بھی آتے رہتے ہیں, آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, نماز کے بعد فلاں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرا دیں. پھر تھوڑی دیر میں کوئی صاحب آئیں گے, آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, نماز کے بعد نام لے کے ان کے لیے دعا کرا دیں. آج فلاں صاحب کی والدہ بیمار ہیں, نام لے کے ان کے لیے بولو بھائی دعا کرا دیں. آج فلاں صاحب آئی سی یو میں ہیں, نام لے کے ان کے لیے دعا کرا دیں. اب میرے ذہن پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران محترم کا نام یاد رکھنا ہے تاکہ نماز کے بعد ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کی جائے. ہمیں تو نماز کی رکعتیں یاد نہیں رہتی, پبلک بتا رہی ہوتی ہے 2 ہوئی ہیں, 3 ہوئی ہیں, 4 ہوئی ہیں, 10 قسم کے کام ہیں اتنی مشکل سے. تو اب رکعتوں کے ساتھ ایک ٹینشن یہ بھی کہ کون آئی سی یو میں ہے, کس کو کرونا ہو گیا ہے, کون سول ہاسپٹل میں ہے, کون جناح میں, کون آغا خان میں, کون مر گیا, کون ابھی اللہ نہ کرے اس کے مرنے کی اطلاع کی خطرات ہیں. تو میں نے انتظامیہ سے بولا, مؤذن صاحب سے بھی بولا, بھائی ہمارے اپنے غم کم ہیں دنیا میں جو ہم پورے محلے کے اور لوگوں کے غم اٹھائیں. یہ بہت بڑا غم ہے کہ آپ پوری نماز میں اس کا نام یاد رکھو, فلاں صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرانی ہے. تو دعا تو کرانی چاہیے. اس میں ایک تھوڑی سی اصولی بات یاد رکھیں, یہ بات چل پڑی ہے تو میں بتا دوں. اجتماعی دعا اسلام میں جو زیادہ اہم ہے دعاؤں میں وہ انفرادی دعا ہے, اجتماعی نہیں ہے. اجتماعی دعا کبھی کبھار تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے کہ بھئی ایسے دعا مانگی جاتی ہے, دعا کے الفاظ یہ ہوتے ہیں. اصل جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ انفرادی ہے. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. شور شرابہ اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں ہے. ہر جگہ شور شرابہ, مسجدوں میں تو خاموشی ہونی چاہیے. خاموشی سے آئیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں, چپکے سے نکل جائیں. ایک تو سکون کی جگہ ہے, اس میں بھی اگر اناؤنسمنٹ فلاں بیمار, فلاں کی یہ مسئلہ, فلاں کا یہ مسئلہ, فلاں, یہ وہ اخبار ہے جس میں ہر خبر آ رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد میں دعا نہیں مانگے فلاں کے لیے, تو پھر کہاں مانگے؟ دعا مانگنے پر نہ اللہ نے کوئی پابندی لگائی نہ گورنمنٹ نے. آپ آئیں, جو بھی پیشنٹ ہے, جو بھی مریض ہے, اس کا نام لے کے اللہ سے دعا مانگیں. اور اگر آپ کے دل میں امام صاحب سے عقیدت ہے کہ ان کی دعا اللہ شاید زیادہ سنتا ہوگا, تو ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ آپ بھی دعا مانگ لیں. جیسے صحابہ نبی سے آ کے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری یہ حاجت ہے, آپ اللہ سے دعا مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا مانگ لیتے تھے. تو ریٹیل پہ کام ہو گیا, کیش پہ. ادھار والا معاملہ بولو نا بھائی رہا ہی نہیں ہے کہ آدمی دماغ میں رکھے, اس کو نماز پڑھ رہا ہے, اس کو رکعتیں بھی یاد رکھنی ہیں, اور پھر وسیم کا نام فلاں آئی سی یو میں, فلاں جناح میں, یہ بھی یاد رکھنا ہے. اس ٹینشن سے بھی کیا ہو گئی بولو بھائی بچت. دعا کی درخواست کرنا یہ سنت عمل ہے صحابہ کی. تو کسی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے, کسی بزرگ سے, کسی عالم سے, کسی مفتی سے. یہ تو جائز کیا بلکہ اچھی بات ہے. لیکن اناؤنسمنٹ کرنا کہ سب کو پتہ چلے کہ کون بیمار ہے, کس کا انتقال ہو گیا, یہ کوئی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی اتنے ہزاروں لوگوں میں شاید اللہ کسی کی سن لے. یہ دین میں اس طرح کی لاجک نہیں چلتی. تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ مسجد نبی میں تو ہم نہیں دیکھتے تھے کہ ہر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے کسی کے لیے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. مسائل تو اس وقت بھی بہت تھے. تو کیا ضرورت ہے ہر خبر ہر ایک کو دی جائے؟
بھائی اپنے طور پہ دعا مانگے. اور عام لوگ جب کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی, انہیں کیا پتہ کہ کس کی بات ہو رہی ہے.